یہودیوں کے ہاں تو نبی کہتے ہی پیشین گوئی کرنے والے کو تھے. یہ وہیں سے یہ پروفیسی کا جو لفظ ہے انگریزی زبان میں، اس کے معنی پیشین گوئی ہے. یہ پروفٹ سے ہے، تو وہ پروفٹ کہتے تھے، اور نبی کے معنی یہ لیتے تھے وہ پیشین گوئیاں کرنے والا. یہ عجیب بات ہے کہ یہودیوں کی یہ اصطلاح جس نے نبوت کے سارے مفہوم، منصب، مقام کو مسخ کر کے رکھ دیا، اسے صرف پیشین گوئیاں کرنے والا بنا کے رکھ دیا. اس اصطلاح کو ہم بھی اپنے ہاں انگریزی میں پروفٹ ہی ترجمہ کرتے ہیں نبی کا. یعنی کبھی کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کہ ان کے ہاں تو ان کا تصور ہی یہ تھا نبوت کا. اس کے لیے ایک یہ لفظ یا یہ اصطلاح آئی انگریزی زبان میں، ترجمہ ہوا اس لیے کہ وہ تو کرسچینٹی میں بائبل آئی لیٹن کے تھرو انگریزی کے اندر، وہی ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کی جو اصطلاحات تھیں وہی ہمارے ہاں. انہوں نے بھی وہی اصطلاحات اپنے ہاں لے لی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ دنیا کے ہر مذہب میں اس زمانے میں یہ بڑا بلند منصب گنا جاتا تھا، تصور کیا جاتا تھا کہانت کا، غیب کی باتیں بتانے والے، پیشین گوئیاں کرنے والے، قسمت کا حال بتانے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو ان کے ذہن میں اس سے زیادہ کچھ آ ہی نہیں سکتا تھا. قرآن کریم کا جو انداز تھا اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نثر کی کتاب تو نہیں تو شاعری کی کتاب گئی، تو آپ کے متعلقہ شاعر ہو گئے. اور آگے بڑھے. جب آپ یہ کہتے تھے کہ یاد رکھو تمہاری اس روش کا نتیجہ یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے یا یہ تقدیر کا حال بتا رہا ہے. تو کہانت کی طرف ان کی نگاہ گئی کہ یہ کاہن ہے. اور پھر وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا یہ کہ یہ شخص اپنے نفع نقصان کی بھی نہیں سوچتا، وہ کہتے تھے کہ ہم سارے ملک کی بادشاہت اس کو دے دیتے ہیں، اگر یہ چاہے تو حسین ترین لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں، دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. یہ اپنے اس دعوے سے باز آ جائے تو حضور نے اپنے چچا سے یہ کہا تھا، جیسا تاریخ کہتی ہے، کہ یہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، دوسرے پہ سورج رکھ دیں، تو میں تو پھر بھی اس سے باز نہیں آ سکتا. تو ان کے ذہن میں ہوا کہ یہ شخص جو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں سوچتا، تو یہی ہے نا دیوانہ اور پاگل جسے کہتے ہیں، وہ مجنون کہتے تھے.